اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے بچے رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو اغوا ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ پابندی تو بڑی مشکل ہے کہ ہم کہیں جی آپ موبائل نہ رکھیں، آپ وہ جو ٹچ کرتے ہیں وہ نہ رکھیں، ایسا نہ کریں۔ ایسی پابندی شاید کوئی گھر قبول کر لیتا ہو، شاید ہمارے اپنے بچے قبول نہیں کرتے، لیکن ہم کم از کم ان کو قرآن کے ساتھ تو جوڑے نا۔ بیٹا ٹھیک ہے، ہم آپ کو موبائل لے دیتے ہیں، لیکن قرآن کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کا ہر روز 2 صفحے بھی آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ کیا ہو کہ دنیا کے سارے علم آتے ہوں اور اس کو نماز پڑھنی نہ آتی۔ وہ ہمارا بیٹا کیسے ہے کہ جس کو ہم نے پوری زندگی اپنی دولت اور وقت، اپنی محنت لگا کر اس کو جوان کیا، اور جب ہم بوڑھے ہو کر موت کی آگوش میں چلے گئے اور وہ ہمارے جنازے میں کھڑا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے جنازے میں اپنے ابو کے لیے دعا کون سی پڑھنی، کیا وہ ہمارا بیٹا ہے؟ ہمارا نہیں رہا۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں بڑے جنہوں نے کبھی اپنی اولاد سے پوچھا ہو کہ بیٹا میں اگر مر جاؤں، بھئی مرنا تو ہے نا، مرنا تو ہے نا، اللہ ہمیں ایمان پر موت دے۔ بیٹا میں اگر آپ کی زندگی میں فوت ہو جاؤں، آپ کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، آپ کو تاجر بنایا، آپ کو MBA کروایا، آپ کو انگلش یہ زبان سکھائی، آپ کو دنیا کے علوم پڑھا دیے اور ساری سہولتیں دے دی، تو بیٹا میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے پہ کھڑے ہو کر جو پڑھو گے وہ ذرا مجھے تو سنا دو۔ کتنے لوگ ہیں؟ قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ آپ نے کبھی اپنے بچوں سے دعائیں سنی کہ بیٹا آؤ بیٹھو، کھانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بیٹا سناؤ۔ نماز کی کون سی دعائیں ہیں؟ بیٹا نماز پڑھ کر دکھاؤ، کیسے نماز پڑھتے ہو؟ وہ دعا جو اللہ عز و جلال نے ہر بیٹی اور بیٹے کو سکھائی، خواہ اس کے والدین زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، وہ کتنے لوگ ہیں جن کو وہ دعا آتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ اللہ نے یہ دعا خود سکھائی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اس سے بہتر والدین کے لیے اور کوئی دعا ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ عز و جلال نے اپنی بندگی اور اپنی عبادت سکھانے اور حکم دینے کے بعد کہا کہ اپنے ماں باپ کو نہ بھولنا، اور زندہ ہوں فوت ہو چکے ہوں یہ دعا پڑھتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔